اگلے جمعے آ کر مجھ سے سوال کر لینا مولانا صاحب آپ غلط بیان ہی کرتے، ممبر چھوڑ دوں گا، آم بیچنا شروع کر دوں گا، کیونکہ آم میں منافع زیادہ ہے اور لوگ زیادہ لیتے ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آل البیت کے بارے میں آج کل یہ بات بڑی مشہور ہو گئی، صرف 5 تن پاک، صرف 5 ہے۔ حضور، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، فرماتے ہیں صرف 5 ہے، 5 تن پاک۔ آل البیت کے بارے میں اللہ کا قرآن میرے سینے سے لگا ہے، ہاتھوں میں اٹھایا ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں اور بند کمرے میں نہیں، آپ مختلف مزاج کے لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آپ میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ میں نے سینے میں اللہ کا قرآن چمٹا لیا ہے اور کھولنے لگا ہوں، اور آل البیت تمہیں بتانے لگا ہوں، اور آل البیت تمہیں قرآن سے بتانے لگا ہوں۔ قرآن کنہیں اہل بیت کہتے ہیں، اور قرآن کی نظر میں سب سے پہلے آل البیت کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت کا لفظ 3 مرتبہ فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، اور ادھر سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال کیا، اور تیسرا لفظ آل البیت کا لفظ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب 12 نمبر 21 اور 12 نمبر 22 مشترک، ان میں اللہ رب العزت نے آل البیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے، آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، آپ کے گھروں میں قرآن ہے، ترجمہ کسی کا بھی اٹھا لینا، کسی کا بھی۔ اگلے جمعے آ کر مجھ سے سوال کر لینا مولانا صاحب آپ غلط بیان ہی کرتے، ممبر چھوڑ دوں گا، آم بیچنا شروع کر دوں گا، کیونکہ آم میں منافع زیادہ ہے اور لوگ زیادہ لیتے ہیں۔ بہرحال قرآن میں نے کھول دیا، قرآن کریم سورہ احزاب 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 21ویں پارے کے ختم ہونے سے آخری میں دیکھو 28 نمبر آیات، 29 نمبر آیات، 30 نمبر آیات، پھر آگے 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، 31 نمبر آیات، 32 نمبر آیات، اور آگے 33 نمبر آیات۔ کتنی آیاتیں ہو گئی؟ 6 آیاتوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں نبی کی بیویوں کے بارے میں فرما رہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے تمہیں دنیا کی راحت چاہیے یا نبی کی نسبت چاہیے۔ یہ عنوان ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ 22ویں پارے میں آئیے، 22ویں پارے میں آ کر اللہ رب العزت فرما رہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کریں، وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کیا کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ، آدھی آیات سناتا ہے، آدھی بات کرتا ہے، آدھی آیات سنا کر قرآن پر جھوٹ باندھتا ہے، آیات سنا کر قرآن کریم کے اندر تبدیلی کرتا ہے، تحریف کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر رد و بدل کرتا ہے۔ پورا قرآن پڑھیں گے پوری بات سمجھیں گے، ادھوری آیات پڑھیں گے ادھوری بات سمجھیں گے۔ میں قرآن کریم کی آیات پڑھنے لگا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیات کا پورا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے، اور اس کے پیچھے کا حقیقت ہے۔ نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر اہل بیت کا مصداق سب سے پہلے کون بنے؟ نبی کی بیویوں کے لیے جہاں بھی کہیں بھی جب بھی جیسا بھی آل البیت کا نام لیا جائے گا، سب سے پہلے آل البیت میں نبی کی بیویوں کو شامل کیا جائے گا۔ اب جب یہ آیات اتری، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بلایا، چادر منگوائی، یوں چادر ڈال دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، ہم سب کی روحانی ماں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ یا رسول اللہ اجازت ہے؟ حضور نے فرمایا انک علی خیر، تیری رہے، آپ تو پہلے سے خیر پہ ہیں، یعنی اہل بیت میں آپ پہلے سے شامل ہیں۔ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیجئے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیجئے۔ سب سے پہلے اس میں نبی کی بیویوں کو شامل کر دیا، اور حدیث کی روح سے اور نبی کی خواہش کے اوپر اللہ رب العزت نے اہل البیت میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا۔